اصحاب محمد حق کے ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، مالک مولا کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ، اہل ایمان ان کی محبت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ کوئی مومن، کوئی موحد اس دھرتی پہ ایسا موجود نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی نفرت ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی گستاخی کا جذبہ ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کے پھول، میرے پیارے نبی کی خوشبو، میرے پیارے نبی کے بیٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہونے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لبوں پر پیار کیا کرتے تھے، جن کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا، حسن گر گئے، آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا، نیچے اترا اور اپنے پیاروں کو اٹھایا، دوبارہ منبر پہ چڑھے۔ کائنات میں کوئی مومن ایسا نہیں جو سیدنا حسین سے پیار نہ کرتا ہو۔ کچھ عرصے سے حسینی اور یزیدی اس تقسیم کا چرچا بڑا عام ہو چکا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے۔ اللہ کی اس زمین پر کروڑوں یزید پیدا ہو جائیں، سیدنا حسین کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حسین حسین ہیں، حسین کے بابا علی ہیں، حسین کی ماما فاطمہ ہے، حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حسین کی ماما جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسین کے نانا انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ شان میرے مولا نے حسین ہی کو دی ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ وارضا کا مقابلہ یزید کے ساتھ کوئی تک ہی نہیں بنتی، یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کہاں یزید اور کہاں حسین؟ لیکن یہ تقسیم یزیدیت کی اور حسینیت کی، یہ تقسیم روافض کی، سبائی ٹولے کی پیدا کردہ تقسیم ہے۔ آج بہت سے لوگ، پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی، وہ یہ واضح لگاتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں۔ یزید کو سیدنا حسین کے مقابلے پر پیش کس بیوقوف نے کیا ہے اور کر کون سکتا ہے؟ جو شریعت نے
نوح علیہ صلاۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر سلف صالحین میں جو تقسیم موجود تھی وہ اہل ایمان اور اہل شرک کی، وہ موحد اور مشرک کی، یہ سلف کے ہاں ہمیں تقسیم نظر آتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت تھی۔ امت میں جو تقسیم ہوئی وہ اس عقیدہ توحید کی بنیاد پہ ہوئی۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، عزت دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، تمہارے سجدوں کے لائق، تمہاری عبادتوں کے لائق، رکوع کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، توکل کے لائق سوائے اللہ کے، الہ برحق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آئے اور ہر رسول نے آ کے بنیادی دعوت کیا دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف اللہ کی کرو اور طاغوت کا انکار کرو، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کرو، اللہ کے علاوہ بنائے ہوئے معبودان کا انکار کرو۔ یہ ہر نبی کی دعوت رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو جو بنیادی دعوت دی، اپنی قوم کو جو سب سے پہلے پیغام دیا اور اپنی امت کو جو دعوت کا اسلوب سکھایا، سیدنا معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا درس دیتے ہیں کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے ان کو جا کر بلانا، ان کو پکارنا، ان کو دعوت دینا ایک اللہ کی وحدانیت کے اقرار کی طرف، وہ تسلیم کریں الہ برحق اللہ ہے، سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے، رکوع ہوگا تو اللہ کے لیے، نظر ہوگی تو اللہ کے لیے، نیاز ہوگی تو اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، پکارا جائے گا تو اللہ کو، مانگا جائے گا تو صرف اللہ سے، امیدیں ہوں گی تو اللہ پر، بھروسے ہوں گے تو اللہ پر، جیسی محبت اللہ سے ہوگی وہ کسی سے نہیں ہو سکتی۔ ایک ذرے کے برابر بھی عبادت کی کوئی قسم غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے اس قوم کو پکارنا تو ایک اللہ کی توحید کی طرف۔ قرآن مجید کا ادنا سا طالب علم، اس سے یہ بات چھپی بھی نہیں کہ اس امت کے اندر عقیدہ توحید وہ سب سے بڑی عظمت والی چیز ہے جس کی بنیاد پہ امت میں تفریق ہوتی ہے، یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے۔ قرآن حکیم کی آیات بارہا اس عقیدے کو بیان کرتی ہے، بارہا یہ توحید کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 پہ غور کیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی دعوت کا انداز، قوم کے ساتھ گفتگو، آئیے کلام الہی سنتے ہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے؟ مجھے ڈراتے ہو غیر اللہ سے، مجھے ڈراتے ہو یہ بابا ہے یہ کر دے گا اور یہ بابا یہ کر دے گا، میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا؟ حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے، تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو اللہ کا شریک بنا کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، الٹا تم ہمیں ڈراتے ہو، مجھے ڈراتے ہو۔ میں تمہارے ان تراشے ہوئے، گھڑے ہوئے، بنائے ہوئے خداؤں سے کیوں ڈروں؟ تمہارے اس عمل کی تمہارے پاس کوئی برہان، کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے، تم نے خود تراشے ہیں، اپنے پاس سے نام رکھے ہیں اور غیر اللہ کی پوجا کا یہ دھندا تم نے شروع کیا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان دو گروہوں میں اہل شرک اور اہل ایمان، مواحد اور مشرک، یہ دو گروہ ہیں، ان دو گروہوں میں زیادہ امن کا حقدار کون سا گروہ ہے؟ تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا،
اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کا شریک بنا رہا. دو گروہ، ایک مشرکوں کا گروہ اور ایک مواحدوں کا گروہ. امن کس کو نصیب ہوگا؟ امن کا حقدار کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے امن بطور انعام ملتا ہو اس توحید کے عقیدے کی برکت کی وجہ سے؟ اس آیت سے بھی واضح ہوا امت میں تفریق ہوگی مشرک اور مواحد کی. توحید والا اور شرک میں مبتلا ہونے والا بے خوف ہے جو اہل توحید میں ہے، اور خوف میں مبتلا ہے جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے. پھر مالک نے خود ہی جواب دیا. مولا کا جواب سنیے. امن کس کے لیے؟ عزت کس کے لیے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو ایمان لے کر آئے پھر اس ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں. شرک ظلم عظیم ہے، یہ ظلم نہ کریں، یہ امن والے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں. امت میں دو گروہوں کی تقسیم قرآن سے ثابت ہے، مشرک اور مواحد. مشرکوں کے لیے بے امنی ہے، مشرکوں کے لیے ہدایت سے دوری ہے، اور مواحدوں کے لیے امن بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اس بنیادی تقسیم کو چھوڑ کر آج حسینی اور یزیدی تقسیم کے پیچھے پڑنے والے بھائی، یہ تقسیم اللہ نے نہیں دی، قرآن نے نہیں دی، حدیث نے نہیں دی، امت کے سلف پیارے صحابہ نے، صحابہ کے شاگردوں نے نہیں دی. یہ رافضیوں کی سبائیوں کی تراشی ہوئی تقسیم ہے. وہ اپنے شرک کے سارے دھندے کو، اپنے شرک کے سارے کاروبار کو سیدنا حسین کے نام کے نیچے چھپانے کی ناکام نامراد کوشش کرتے ہیں. حالانکہ سیدنا حسین کا ان سبائیوں سے، ان رافضیوں سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے. سیدنا حسین اللہ کی توحید کے داعی، اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنے والے. سیدنا حسین کے بھائی سیدنا حسن اللہ کی توحید کے داعی، اللہ کی توحید کو پھیلانے والے. ان کے بابا سیدنا علی اللہ کی توحید کو پھیلانے والے، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے. بتوں کو توڑنے والے، پکی قبروں کو توڑنے والے، مورتیوں کو مٹانے والے. ان ظالموں کا نہ علی سے تعلق ہے، نہ حسن سے تعلق ہے، نہ حسین سے تعلق ہے. یہ آج اپنے شرک کو، اپنے کفر کو علی، حسن اور حسین کے رضوان اللہ علیہ مجمعین مبارک ناموں کی چادر کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم یہ حسینی نہیں ہے، یہ سبائی ہے، یہ رافضی ہے، یہ اہل شرک ہے، یہ گھوڑوں کے پجاری ہے، یہ قبروں کے پجاری ہے، یہ مورتیوں کے پجاری ہے، یہ درگاہوں کے پجاری ہے، یہ جانوروں کے پجاری ہے، یہ اماموں کے پجاری ہے، یہ پیروں کے پجاری ہے. ان کا حسین سے کیا رشتہ؟ رضی اللہ عنہ وارضا. یہ منہ پھاڑ پھاڑ کر اللہ کو گالیاں دینے والے، ان کا حسین سے کوئی رشتہ ہے؟ یہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہیں. اور تم اہل ایمان ہوتے رہے، عقل مند ہوتے رہے، اس حسینیت اور یزیدیت کی تقسیم کو عام کرتے پھرو. ہاں ہم بھی حسینی ہے بھائی، ہر مسلمان حسینی ہے، ہر مومن حسینی ہے، لیکن اللہ کی قسم سبائی حسینی نہیں ہے، قبر پرست حسینی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ایک کہنے والے شرک کے داعی حسینی نہیں ہے، کفر کے شیخ حسینی نہیں ہے، بدعت کے شیخ حسینی نہیں ہے، شرک کے داعی حسینی نہیں ہے. ہیکے جڑا ہی ہیک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے، یہ شرک کا داعی ہے، یہ حسینی نہیں ہے. یہ اللہ کی توہین کرنے والے یہ رافضی ہیں. صحیح پوچھتے ہو، ان کا رشتہ حسین سے نہیں، شرک کرنے والوں کا رشتہ ابو جہل سے جڑتا ہے، ابو لہب سے جڑتا ہے. یہ ابو لہبی ہے، یہ ابو جہل کے دین پہ ہے، یہ کفار مکہ کے دین پہ ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے دین پہ ہے، یہ حسین کے دین پہ نہیں ہے. رضی اللہ عنہ وارضا. یہ ذاکر جو صبح شام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ کے بیٹے بنا رہے. اللہ محمد کے ذریعے اہل نجران سے مخاطب ہو کے کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا
وانفسکم، حبیب تم نہیں کہو، ان کو کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ محمد نہیں کہہ رہے، قبلہ توجہ نہیں کر رہے، محمد نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، اللہ اپنے بیٹے لاتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ پریشان ہوں گے تو میں آپ سے زیادہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دے کہ تم اپنے نفوس لاؤ، میں اللہ اپنے نفس لاتا ہوں۔ اللہ کے بیٹے ہیں نہیں ہے تو اسی مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھنس گئے نا؟ دو ہی باتیں ہیں، کسی ایک کو تسلیم کر لیں، یا تو اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر کوئی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے۔ یہ حسین بھی ہے، حسین سے ان کا کیا رشتہ؟ حسین اللہ کی توحید کے داعی، اللہ کی توحید کو پھیلانے والے مجاہد، مصطفیٰ کے پیارے پھول، آپ کے لخت جگر، فاطمہ کے بیٹے، مومنوں کے دلوں کی دھڑکن۔ یہ رافضی، یہ سبائی ان کے پیچھے چھپتے ہیں اپنے کفر کو چھپانے کے لیے، اپنے شرک کو چھپانے کے لیے۔ یہ گھوڑوں کے پجاری، یہ تازیوں کے پجاری، یہ تابوتوں کے پجاری، یہ جھنڈوں کے پجاری، یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے دین پر ہے، سیدنا حسین کے دین پہ نہیں، سیدنا حسن کے دین پہ نہیں، رسول کریم کے دین پہ نہیں، مولا علی کے دین پہ نہیں۔ یہ کس کے دین پر ہے؟ عبداللہ ابن سبا کے دین پہ، جس نے کہا تھا علی علی رہی، علی الہ ہے۔ آج یہ بھی کہتے پھر رہے ہیں علی علی رہی۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو، خدا نے کہا میں نے آدم بنایا اپنے دو ہاتھوں سے، اپنے دو ہاتھوں سے۔ مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک، یا مجھے اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، یا اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ کون سے ہے، یا مجھے بتاؤ وہ ہاتھوں والا اللہ کون سا ہے۔ دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے ممبر پہ ابو طالب کا بیٹا علی نہ بولتا۔ علی نے کوفے کے ممبر پہ اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کی مٹی کو گودا۔ تو بتاؤ یہ علی کے دین پر ہے یا حسین کے دین پر ہے یا ابن سبا یہودی کے دین پر ہے؟ اللہ کے لیے عقل کے ناخن لو، امت کو بربادی کے راستے پہ نہ پھکیلو۔ یہ یزیدی اور حسینی تقسیم کس کی تقسیم ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ کس نے تراشی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی وہ ان رافضیوں کے اپنے کفری عقائد سے چھپنے کی ہے۔ حسینی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اور یہ حسینی ہونے کا دعوے دار نہ یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ صرف یہی نہیں کہ یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا؟ یہ اہل شرک ہے، یہ شرک داعی ہے، یہ غیر اللہ کے پجاری ہے۔ اللہ کی قسم یہ حسینی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت کو مشکوک کرنے والے، ابو بکر عمر عثمان کو گالی دینے والے، عائشہ حفصہ امیر معاویہ ابو سفیان کی تکفیر اور ان کو گالیاں دینے والے، یہ کہاں سے حسینی بن گئے؟ یہ کوفی، یہ مجرم، یہ سبائی، یہ ابو جہل اور ابو لہب کے دین پر چلنے والے، یہ قرآن حکیم کی حیثیت کو مشکوک کرنے والے، اس قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہنے والے، یہ حسینی نہیں ہیں۔ ہاں یہ کون ہے؟ یہ ملا باقر مجلسی کے ماننے والے ہیں، یہ نوری طبرسی کے ماننے والے ہیں، یہ قمی کے ماننے والے ہیں، یہ خمینی کے ماننے والے ہیں، اور یہ سارے کس دین پر تھے؟ ابن سبا یہودی کے دین پر تھے۔ ان کا حسین کے دین سے کوئی رشتہ نہیں، جو دین حسین کے نانا لے کر آئے اس دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان کی تکفیر کرتے ہیں، یہ ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ، یہ ابو بکر عمر عثمان کے گستاخ، یہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے گستاخ۔ اللہ کی قسم یہ حسینی نہیں ہے، یہ تکفیری ہیں، یہ رافضی ہیں،
یہ سبائی ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ دشمنان اسلام ہیں. آپ یہ حسینیت اور یزیدیت کی تقسیم کو عام کر کے، اس کا چرچا کر کے اہل توحید کی دعوت پہ پانی نہ پھیریں. یہ بعض لوگوں کو اپنے ہاں بلاتے ہیں اور وہ حسینی حسینی کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ کیا سیدنا حسین نے سیدنا علی کی شہادت کے بعد نعرہ حیدری یا علی مدد کا نعرہ لگایا؟ لبیک یا زہرا، لبیک یا علی کے نعرے حسین نے لگائے؟ یہاں تو لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، لبیک یا زہرا کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ غیر اللہ کو پکارنے والے، الدعاء والعبادہ، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ان کے پجاری ہیں. یہ اللہ کی قسم حسینی نہیں ہے، یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کے نام پہ غضبناک ہو جاتے ہیں. یہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، عائشہ، حفصہ، میرے پیارے نبی کے پیارے ساتھیوں کے نام برداشت نہیں کر سکتے. ان کے اندر کا بغض ظاہر ہو جاتا ہے. اور قرآن نے مثال بیان کی تھی میرے پیارے نبی کے صحابہ کی کھیتی، لہلہاتی ہوئی کھیتی کے ساتھ، اور پھر قوم کو بتایا کیا تھا، امت کو درس کیا دیا تھا، لیغیظ بہم الکفار. یہ رسول کریم کے پیارے صحابہ کی مثال کھیتیوں کی ہے. ان کے دشمن جو ان کو دیکھ کر غضبناک ہو جاتے ہیں وہ کفار ہے. ان کے کفر کا اعلان تو قرآن بھی کر رہا ہے. آپ ان کو حسینی بنا کر ان کے جرائم کو امت کی آنکھوں کے سامنے چھپانے کی غیر شعوری کوشش نہ کریں. امت کے اندر تقسیم جو رب نے دی ہے مواہب اور مشرک کی، اس تقسیم کو یاد رکھیں. یہ تقسیم کہ یہ یزیدی اور یہ حسینی، یہ اہل ایمان کی دی ہوئی تقسیم نہیں ہے. توحید و سنت کے متوالوں، کتاب و سنت کو اپنے سینے سے لگانے والوں، نوجوانوں، اللہ کے لیے رب کی توحید کی غیرت کو پہچانو. ہم اس توحید کے نقطے پہ بارہا آپ کو بلاتے ہیں اور بارہا آپ کو جھنجھوڑتے ہیں. ان رافضیوں کا، ان سبائیوں کا بہت بڑا جرم ہے کہ یہ آصف ملعون ابو بکر صدیق کی تکفیر کرتا ہے. بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی. بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی. بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا. فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی. کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. یہ ہے ہی تکفیری، کائنات کے سب سے بڑے تکفیری یہ رافضی ہے، یہ اثنا عشری ہے، جنہوں نے کائنات کی سب سے افضل جماعت، انبیاء کی جماعت کے بعد اصحاب محمد کی جماعت، ان کی تکفیر کی. یہ آج چڑھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تکفیر کی باتیں کی جاتی ہے. اس تکفیر کے جرم کو شروع کرنے والے مجرموں تم ہو. تم نے ابو بکر کے ایمان کا انکار کیا، تم نے عمر کے ایمان کا انکار کیا، تم نے کہا ارتد الناس بعد النبی الا اربع، 4 کے علاوہ سارے کے سارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نقل کفر نباشد. تو اصل تکفیری تم ہو، اصل سبائی تم ہو، اصل رافضی تم ہو، شرک کے داعی تم ہو، قرآن کو من گھڑت کتاب کہنے والے تم ہو، رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کرنے والے تم ہو، رب کی توحید کے دشمن تم ہو، غیر اللہ کے پجاری تم ہو. یہ حسینی اور یزیدی تقسیم، اس سے امت کو بچائیے، امت کو نکالیے. ہر مومن حسینی ہے، ہر اہل ایمان حسینی ہے، اور جو مشرک ہے، جو مشرک ہے، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، جو غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، جو غیر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ سبائی ہے، وہ رافضی ہے، وہ ابو جہل کے دین پہ ہے، وہ ابو لہب کے دین پہ ہے. اس کا حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، پیارے نبی کے اہل بیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید